لوگ بعض اوقات آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں، آپ کے بارے میں دے رہے ہیں. لوگوں کے قبضوں میں لوگ جن ہوتے ہیں. جن انسان سے ضعیف ہے، کمزور ہے. انسان جن اور باقی مخلوقات سے افضل ہے، لیکن جب وہ کسی کمزور چیز کو اپنے قبضے میں لیتا ہے تو خود کمزور ہو جاتا ہے. اور میں نے خود اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ایسے لوگ کہ جو بہرحال دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس جن ہے، جن کے ذریعے کام کراتے ہیں، ان کی زندگی دردناک ہے. دردناک کیوں؟ کیونکہ خود ضعیف ہے جن. اور جب آپ اس کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں تو آپ خود اندھیروں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس چکر میں بعض لوگ کہتے ہیں جی فلانے کے پاس تو جن ہے، ادھر چلیں بابا جی کے پاس، فلانے. اللہ ہے، قرآن ہے، نبوت ہے، سب کچھ ہے، اسلام ہے، سب کچھ دیا، عمل کریں اس پہ. جن آ گیا، اثرات مرتب ہوں. اب جتنا ہمارے یہاں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں، آپ ویسٹ میں جائیں تو لوگ آٹزم اور اس طرح کی بچوں کے اوپر بیماریاں، مریض خوب ہے. ہمارے یہاں تو ذرا سا بچہ ایسا خدا نہ خواستہ ہو تو ہم بچپن سے کہتے ہیں اس کے اوپر بچپن سے سایہ تھا. کانسیپٹ غلط ہے. خوب قرآن پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، نیکیاں کریں. بہرحال آیت الکرسی پڑھ کے باہر نکلا کریں، 4 کل پڑھیں تاکہ جن اور شیاطین کے شروں سے بچ کے رہے انسان، اپنے آپ کو حفاظت کرے. جانے محترم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوب علم غریبہ نہیں ہے یا ایسی چیز، نہ، چیزیں رکھتی ہیں، وجود رکھتی ہیں، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہم اپنے آپ کو. اسی طرح جو ہندو مرتاز ہوتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں، خوب ایک چیز ان کو بھی مل جاتی ہے جب آپ ان کے پاس بھی جائیں تو وہ چیزیں ہیں، لیکن ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، ان کے پاس نور نہیں ہے. وہ آپ کو نور کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، یا آپ کے ظاہری کاموں کو انجام دے دیں گے. تو ہدایت صرف اللہ کے ولی کے پاس ہے، اللہ کے ولی کے پاس ہے. ایک مرتاز ہندی نجف میں آیا، بہت بڑے عالم دین، تو ان کو پتہ چلا کہ وہاں آیا ہوا ہے جو ہے وہ، کہ بھائی اس کے پاس انفارمیشن ہے، بتا دیتے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو میں بھی جاتا ہوں، میں بھی پوچھتا ہوں. پہلے تو انہوں نے انکار کیا، چلے گئے. خیر گئے تو اس سے پوچھا اچھا میرے ذہن میں ایک شخص ہے، وہ کہاں ہے؟ اب اس نے سوچنا شروع کیا. کافی دیر بعد اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ بہرحال مرتاز تھا، نفس پہ قابو کیا، اپنی خواہشات پہ قابو کیا. تو انسان کے پاس کرامت آ جاتی ہے، کرامت کا مسئلہ نہیں ہے. چیزیں آ سکتی ہیں، چیزوں کو روک سکتے ہیں. آپ دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں یوٹیوب پہ، لیکن ہدف نہیں ہے، مقصد وہ نہیں ہے. جب اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تو اس نے عالم دین سے پوچھا یہ کون شخص ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے کہا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا جہاں بھی میں اس کے پیچھے جاتا ہوں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے، وہ کبھی اس خطے پر ہوتا ہے، کبھی اس خطے پر. کون ہے یہ؟ کہا میں نے اپنے ذہن میں امام زمانہ کا تصور کیا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن جہاں آپ صحیح اولیاؤں کی کرامت دیکھیں کہ علامہ طباطبائی کو آیت اللہ قاضی نے ذکر دیا پڑھنے کو اور کہا کہ اگر کوئی چیز آئے تو توجہ نہیں دینا، چاہے کوئی بھی آئے، چاہے ملائکہ بھی آ جائیں، اپنی توجہ ذکر پہ رکھنا. وغیرہ مسجد کوفہ میں کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دائیں طرف نور ایک جام لے کے آ گئی، حور ایک جام لے کر آ گئی. میں نے توجہ نہیں دی کیونکہ استاد کی بات یاد آ گئی. دوسری طرف پھر آ گئی. میں اپنی عبادت میں مشغول رہا. علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں عزیزان محترم، اگر ملائکہ اتر کر تمہارے ہاتھوں کو چومنے بھی لگیں تو یہ مت سمجھنا کہ تم عارف ہو گئے ہو، کیونکہ عرفان بندگی میں ہے، کمال میں ہے. کربلا، حسین حضرت اسماعیل کے وارث ہیں، اشارہ کرتے تو پانی زمینوں سے نکل آتا. مگر آج ہماری معرفت کی پیاس نہ بجھتی، قیامت تک کو حسین دیکھ رہے ہیں. حسن وہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ ساری چیزیں. بہرحال بہت خلاصتاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ معاشرہ ایسا ہے اور
آخری زمانہ ہے، کوئی بعید نہیں، کل ہو یا نہ ہو، کل ہو تو کیسے ہو، اپنے آپ کو امام کی طرف بڑھائیں۔ چند طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو بالکل نہیں مان رہے، نہ اسلام پر ہیں، ان کو تو آپ چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں، اسلام پہ پریکٹس کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ دنیا جیسی ہے بس ویسی چلتی رہے، بس ویسی رہے، اپنی خواہشات ہیں، اپنے انٹرسٹ ہیں، یا یوں کہیں کہ کسی چیز میں اپنے آپ کو پھنسانا نہیں چاہتے۔ اور ہمیں کیا مولانا صاحب، زندگی چل رہی ہے، کام چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، یونیورسٹی چل رہی ہے، آفس چل رہا ہے، ہمیں کیا مولانا صاحب۔ ایک وہ طبقہ، ایک وہ ہے کہ نہیں، جو ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ لے رہا ہے، جو اس زمانے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ مجھے امام کی طرف بڑھنا ہے۔ تو امام کی طرف کیسے بڑھے گا؟ وہ کرے گا کہ جو امام کے ظہور کے لیے کرنا چاہیے۔